من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج یہاں پر آپ بھی اور میں بھی ایک نکاح کی تقریب کے لیے آئے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کا جو عمل ہے یہ ایک فطری ایک چیز ہے، مذکر مؤنث کا ملنا ایک فطری تقاضا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے النکاح من سنتی کہہ کر اس فطری تقاضے کو عبادت بنا دیا۔ ماشاءاللہ، جب عبادت ہے، ہم سوتے ہیں، جاگتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، یہ ایک فطری تقاضے ہیں، مذکر مؤنث کا ملنا، پھر اولادوں کا پیدا ہونا، یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے النکاح من سنتی کہہ کر کہا کہ یہ میری سنت ہے اور انبیاء السلام کی سنت ہے۔ اب یہ عبادت کا معاملہ ہے، یہ نہ کوئی فطری تقاضا ہے نہ کوئی معاملہ ہے، بلکہ ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ عبادت ہے۔ اب جب عبادت ہوتی تو آپ یہ دیکھیے کہ نماز میں آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی مرضی سے چاہیں کہ بھائی میں ادھر کو کر کے نماز پڑھ لوں، ادھر کو کر کے پڑھ لوں، نہیں، آپ پابند ہیں۔ آپ وضو کریں، آپ قبلہ رخ ہوں، آپ اللہ اکبر کہیں، دوران نماز بات نہ کریں، روزہ رکھیں، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں، حج طواف کریں، احرام باندھیں۔ کسی عبادت میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، تو نکاح میں بھی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ لوگ آج اس میں اپنی مرضی اڑاتے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں ویسے ہو، ایسا نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کے بھی حدود اور قیود مقرر کی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی ایک نشانی ہے، یہ نکاح ایک نشانی ہے۔ دیکھیں، دوستی کرنے کے لیے ایک مدت چاہیے۔ آپ کہتے ہیں جی اسکول سے پڑھتے آ رہے، ہماری بڑی پکی دوستی 10 سال 15 سال گزرے تو تب جا کر دوستی پکی ہوئی۔ کاروبار میں ہم 5 سال سے اکٹھے ہیں جی، فلاں اتنے سال سے اکٹھے ہیں، اور یہاں ایجاب اور قبول دو اجنبی ہیں، اور وہ بھی مرد اور عورت، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، کبھی بات بھی نہیں کی ہوتی، جانتے بھی نہیں ہوتے، بڑوں نے طے کر دیا۔ اور ایجاب اور قبول صرف 2 لفظ بولنے سے ایسی محبت قائم ہو گئی کہ زندگیاں اکٹھی گزارتی ہیں۔ انشاءاللہ من آیاتی میری نشانی ہے، ورنہ اتنی جلدی دلوں کو پھیرنا اور اکٹھے کرنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر یہ 2 بول بولتے ہی جو مرد ہے اس کے سارے رشتہ دار اس بیٹی کو کہنے لگے ہماری بیٹی، اور بیٹی کے رشتہ دار کہنے لگے یہ ہمارا بیٹا۔ حالانکہ پورے رشتہ داروں میں تعلق قائم کرنا، پہلے تو میاں بیوی کا تعلق ہی آسان نہیں ہے، مرد عورت کا، اور پھر اتنا بڑا خاندان جو ایک اس کے پیچھے ہے، ان کے دلوں کا یکدم محبت سے بھر جانا اور متوجہ ہو جانا، جس کو قرآن نے کہا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، فرمایا ہم نے 2 تم پر بڑے احسان کیا انسان، ایک تیرے نسبی رشتہ دار بنائے، تیرے ماں باپ بنائے، چاچے تائے مامے وغیرہ بنائے، اور صحرا اور تیرے سسرالی رشتہ دار بنائے، وہ بھی تیری پیٹھ پر، تیرے نسبی بھی تیری پیٹھ پر۔ اگر تیرے خاندان کے 100 افراد تھے اور بیوی کی طرف سے 100 آئے، اب تیری پیٹھ پر بھی 200 ہو گئے اور عورت کی پیٹھ پر بھی 200 ہو گئے۔ من آیات، اللہ فرمائے یہ میری نشانی ہے۔ اسی سے تم اندازہ لگاؤ کہ 1-2 بول بولتے ہی کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ ان خلق من انفسکم ازواجا، تم ان میں سے تمہاری بیویاں بنائیں گی، تمہارے مزاج کو سمجھتی ہیں، تم ان میں سے آدم السلام کی پسلی کو لے کر وہی سے بنایا، الگ سے نہیں بنا۔ اللہ بنا سکتے تھے، الگ بت بناتے، الگ بنا دیتے ان کا
مٹی سے اور کہہ دیتے کن فے کن کھڑی ہو جا، نہیں، اندر سے بنا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ عورتیں تمہارے جسم کا ایک حصہ ہیں، اس کو حصہ بنا کر رکھنا اگر کامیاب زندگی چاہتے ہو، دور کر کے نہیں رکھنا۔ یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ دور نہیں ہے، تمہارا حصہ ہے یہ۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کیوں؟ سکون حاصل کرو۔ تم دونوں کو اگر سکون ملے گا اس ازدواجی زندگی سے ملے گا، آگے اولادیں ہوں گی، گھر میں سکون ملتا ہے۔ انسان کتنا کہیں بھی آئے اس کو گھر میں چین آتا ہے، تو اس کی ٹوٹی کھاٹ اور ٹوٹی چارپائی ہو، اس کو وہاں جو مزہ آتا ہے 5 اسٹار ہوٹل کے بیڈ پر وہ نیند نہیں آتی جو اس کے گھر کے ٹوٹے اس پر آتی ہے۔ کہ عالم میں انسان سفر کرتا ہے، فوراً گھر میں آتا ہے تو پھر ساری تھکن اتر گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بڈھا ہو گیا ہماری طرف پوتے نواسے، تھکا آیا ہے، اوپر سوار ہو جاتے ہیں، وہ ایسے جیسے کرنٹ لگتا ہے نا، ایسے کرنٹ لگاتے ہیں، بندہ تازہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے اس سکون کے لیے رشتہ دیا ہے، یہ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں دیا کہ تم گھروں میں لڑتے رہو جھگڑتے رہو، دوسری جگہ سکون تلاش کرتے ہو۔ سکون تو تمہارے گھر میں ہے، گھر میں سکون نہ لو اور جگہ سے لے لو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، اور یہ رشتہ محبت کا رشتہ ہے، یہ ضابطے کا نہیں ہے، قانون کا رشتہ نہیں۔ تو قانون، اگر تو قانون دان ہے، تو افسر ہے، تو باس ہے، یہ قانون تیرے دفتر تک ہے، تیرے محکمے تک ہے، گھر میں قانون نہیں، یہاں محبت کا معاملہ ہے، اور محبت میں قانون نہیں چلا کرتا، قانون نہیں چلتا۔ اگر کہا کہ قانون نہیں، یہاں نہیں چلے گا۔ مودہ خود کہتے ہیں، اللہ نے اپنا نام ودود رکھا ہے، ودود کہتے ہیں دل کی گہرائی سے محبت کرنا، یہ اس کا نام ودود ہے، ظاہری محبت نہیں۔ آئی لو یو منہ سے کہہ دے، 10 دفعہ آئی لو یو کہہ دے، اس کی کوئی فائدہ نہیں۔ دل سے محبت کرے، آئی لو یو کہنے کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی اگلے کو محسوس ہو جائے گا کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے پیار ہے۔ آج ہماری ازدواجی زندگیاں، جس کو پوچھ لو پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے ضابطے بنائے ہوئے ہیں، ضابطے بنائے۔ آپ افسر ہیں، گھر آپ گھنٹی بجاتے ہیں، چائے لے آؤ، فوراً لے آؤ، گھر میں بیوی کو چائے لاؤ، وہ دیر کر دے، جوتا اٹھا لیتے ہیں، کیا مطلب؟ یہ محبت کے رشتوں میں ایسے ہوتا ہے؟ یہ کوئی ملازم ہے؟ بھائی یہ تو تمہاری اولاد کی ماں ہے، تیری نسل اسی سے تو چلی ہے، وہ تو نسل نہیں چلا رہے، نسل تو اسی سے چل رہی ہے۔ پیغمبر السلام کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ اس حدیث کو بخاری کی روایت بیان کر رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بکری ذبح فرمائی، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مدینے میں فرمایا، عائشہ دیکھنا مدینے میں کچھ خدیجہ کی سہیلیاں بھی آئی ہوئی ہیں ہجرت کر کے، کچھ گوشت ان کے گھر بھیج دینا، آپ ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ تو اماں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خدیجہ بھی یاد آتی ہیں، جب کہ ان کو وفات پائے ہوئے کتنے سال ہو گئے، اور پھر وہ بوڑھی تھی جب آپ کی خدمت میں، آپ 25 سال کی تو 40 سال کی تھی، تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ان کا انتقال ہوا تو آپ ان کی عمر خود لگا لیں، 40 پر آپ 25 جمع کر لیں تو کتنے ہو گئے؟ 65 سال۔ آپ ابھی یاد کرتے ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ یہ لفظ ان تمام دوستوں کو جو صاحب اولاد ہیں، اس لفظ کو رسول اللہ کے دیکھیں، کہا کہ ہاں مجھے خدیجہ پتہ کیوں یاد آتی ہے، ان لی منہا ولدن، کیونکہ میری اولاد خدیجہ میں سے ہے۔ جب میں ان اولاد کو دیکھتا ہوں اور آگے ان کی اولاد حسن حسین کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کی نانی اور ان کی ماں یاد آتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ہم ناقدری گزراتے ہیں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب تو بیکار ہوگی، بیکار ہوگی، استغفر اللہ۔ کل کو تو قبر میں جائے گا تو پیچھے پھر وہی کہے گا، یار میرا بیٹا کو دعائی کر دے میرے لیے، میری بیٹی کر دے، اور وہ بچے ہی کرتے ہیں، اور کون کرتا ہے؟ بولو، بچے ہی کرتے ہیں، وہی بھاگے پھرتے ہیں، مولوی صاحب سے بھی وہی دعا کرانے آتے ہیں، ہمارے پر لوگ آتے ہیں، جی میرا ابا بہت ہو گیا تو دعا کر دو جی۔ میں کہا بیٹا ہے نا اس لیے کرا رہا ہے، اب اس کو پتہ چلے گا کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، بھائی ہم سے دعا کرا رہا ہے۔
ہم حج پر ہوتے ہیں پیچھے سے ہمارا جی ابا اماں فوت ہو گئی، حضرت وہاں دعا کر دینا، ہم وہاں دعا کر رہے ہیں، اولاد تھی نا اس لیے نسل اسی سے کہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی، ان لی منہا ولدن، فرمایا میری اولاد اس میں سے۔ یہ محبت کا رشتہ ہے، جانبین میں محبت ہونی چاہیے، محبت کو پروان چڑھانا چاہیے، پروان چڑھانا چاہیے، دوریاں نہیں، حضوریاں۔ ورحمہ، رحمت کا رشتہ، رحمت کہتے ہیں معاف کر دینا، غلطیوں کو معاف درگزر کرنا۔ اللہ ہم پر رحمت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ ہماری غلطیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، روٹی جاری رکھتے ہیں۔ اگر روزانہ کی روٹی اس بنیاد پر ملتی کہ بھئی رات کل کی اس میں تم نے کون سی غلطیاں کی تھی، تو میرے خیال میں سب کی روٹی بند ہو جاتی ہے، لیکن روٹی جاری۔ رحمت کا رشتہ قرار دیا اس کو، سکون کا، محبت کا اور رحمت کا رشتہ۔ آپ دیکھیں، آپ اس پر عمل کریں، آپ دیکھیں آپ کا انشاءاللہ دنیا میں گھر جنت بن جائے گا۔ پھر آپ کے زیر سایہ جو اولادیں پلے گی نا، کام کی بنے گی، کام کی۔ میاں بیوی لڑتے ہیں جذبات میں، آپ مجھے بتاؤ یہ مسجد ہے، اس کی چھت ہے، 3 گنبدوں کے نیچے بیٹھے، اگر آپ میں لڑنا شروع کر دیں، یہ گنبد کا ہے نہیں بھائی، وہ کہا نہیں بھائی، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کسی کا سر پھٹا ہوگا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوگی، کسی کا بازو ٹوٹا ہوگا۔ جب میاں بیوی لڑتے ہیں، ان کے نیچے پلنے والی اولادیں کی روح زخمی ہوتی ہے، وہ کام کے لوگ نہیں بنتے۔ سن لو، ہم نے شادی اپنے جذبات کے لیے نہیں کی، ہم نے بچوں کے لیے کی ہیں کہ یہ آ گیا ہمارے صدقہ جا رہا، ہم لوگ صدقہ جا رہے ہیں، بیٹھے یہاں پر دیکھو، اللہ نے ہمیں کلمہ دیا، ہم مسلمان ہیں، بڑوں کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، ہم ان کے نام لے، بڑوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دعا نہ بھی کریں، نماز پڑھتا ہے، اگر ایک بچہ بیٹا نماز پڑھتا ہے، کہتے ہیں بغیر دعا کے وہ نماز کا حصہ والدین کو بھی لکھا جاتا ہے، وہ دونوں میں سے آیا ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ اولادیں ضائع ہوتی ہیں میاں بیویوں کے جھگڑوں سے، کیونکہ اگر درخت آپس میں جھگڑنے لگ جائیں، 2 درخت، تو اس کے نیچے والوں کا کیا حال ہوگا؟ نہ وہ سردی سے بچیں گے، نہ گرمی سے بچیں گے۔ اس لیے اللہ نے اس کو محبت کا رشتہ بنا اور عبادت قرار دیا، یہ عبادت ہے، میں اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اس لیے دیکھو ہم یہاں جمع ہیں، 2 گواہ چاہیے، 2 گواہ ہوں گے، مجمع ہوگا، اس کے سامنے اجاب و قبول ہوگا، یہ ایک طریقہ ہے۔ اگر ایسے ہی کوئی کتنا کچھ کر لے، یا قرآن مجید کو سر پہ رکھ کے کہا جی ہم دونوں ایک دوسرے کی میاں بیوی، اسلام قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ عبادت ہے، عبادت میں مرضی نہیں چلتی، وہ چلتی ہے جو اللہ رسول نے کہا۔ بس میرے دوستو، یہ چند باتیں ہیں۔ آج الحمدللہ ہم کراچی سے حاضر ہوئے ہیں، میں بہاول نگر میں رہتا ہوں، اور ہمارے والد صاحب چین کے رہنے والے ہیں، اور ہمارے اصل بڑے بخارا کے ہیں، بخاری سید ہیں، وہاں سے ہجرت کر کے چین آئے ہمارے آباء و اجداد، پھر چین سے ہندوستان آیا، پھر ان کو بہاول نگر میں ان کو استاد لے کر آ گئے۔ ابھی میں افریقہ کے دورے سے واپسی ہماری ہو رہی ہے۔ افریقہ میں الحمدللہ دنیا میں ہر جگہ مدارس کھل رہے ہیں، تو پھر ان مدرسوں کے لیے جب کھلتے ہیں تو وہ یہاں سے لوگوں کو بلاتے ہیں، علماء کو بلایا جاتا ہے، وہاں پر مدارس میں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے ہمارے جانے سے، طلباء اور علماء میں بیانات بھی ہوتے ہیں۔ ابھی زامبیا ایک ملک ہے، وہاں کے سفر سے میں اور سید اختر غازی صاحب ہم 1 ہفتے کا سفر کر کے آ رہے ہیں۔ اس وقت ہم نے محمود بھائی کو وقت دے دیا تھا، محبوب بھائی کو، کہ بھائی ہم واپسی پر انشاءاللہ آپ کے ہاں، تو ہم کراچی سے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج رات کی ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، بہت دل خوش ہو گیا۔ اب انشاءاللہ ہم نکاح کا عمل شروع کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں گے۔